أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نازعات کل شروع ہوئی تھی، آج اس کی بقیہ آیات ہیں۔ اس سورہ نازعات میں بھی اور تقریباً اگلی صورتوں میں بھی ایک ہی نوعیت کا مضمون ہے کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے قیامت کا واقع ہونا، قیامت کے مناظر اور جو کیفیات ہوں گی اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ جل شانہ نے چند فرشتوں کی قسمیں کھا کر اسی بات کا آگے ذکر کیا تھا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کیا کیفیت اس وقت انسان کے سامنے ہوگی۔ اب وہی مشرکین مکہ کا جو ایک بڑا شبہ تھا، اصل میں شبہ تو نہیں کہہ سکتے، ایک ضد تھی کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانا، ہم نہیں مانیں۔ اور فی زمانہ بھی اگر آپ غور کریں، ایسا بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو بظاہر اہل ایمان ہے، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں الٹی سیدھی ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ آج جو آپ نے آیات سنی ہے، اللہ جل شانہ نے پھر مختلف انداز سے سمجھایا ہے، اور انسان کے متوجہ کر کے پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہیں دوبارہ بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل؟ ایک عام فہم بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ کہاں آسمان کی بناوٹ بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے اور ایک نہیں 7 آسمان قائم کی، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے، زیادہ سخت ہے یہ آسمان کو؟ بناہا، اللہ نے اس آسمان کو بنا دیا، صرف بنایا نہیں، رفع سمکہا فسواہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس کو درست کیا۔ کوئی رخنا، کوئی کسی جگہ پر آسمان کے اندر انسان کو نظر نہیں آتا، اور سورہ الرحمن میں غالباً یہ آیت گزری تھی کہ تم بار بار اوپر جا کے دیکھو، کیا ہوگا، تمہاری جو نگاہ ہے وہ واپس آئے گی، اسی طریقے پر ہوگا۔ سورہ ملک میں فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، وہ سارا اس کا ذکر ہے سورہ ملک کے اندر۔ تو آسمان کو اللہ نے بنایا، اب آسمان اور اس کی مضافات جو دیگر چیزیں ہیں دنیا کی، آگے اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو روشن بنایا۔ اور سنو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، والارض بعد ذلك دحاها، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد یہاں الفاظ کیا ہیں، زمین کو بچھایا، زمین کو بچھا دیا۔ یہاں ایک سطحی طور پر سوال ذہن میں آتا ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے
قرآن پاک میں یہاں اس آیت میں ہے والارض بعد ذلک دحاہا، یعنی آسمان کا ذکر پہلے، زمین کا ذکر بعد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان کی پیدائش کے بعد گویا بچھایا۔ اور سورہ بقرہ میں، سورہ حامیم سجدہ وغیرہ میں دوسرے مقام پر ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، یعنی وہاں یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے زمین کو پہلے بنایا، ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے برابر کیے۔ یہاں بظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ جی زمین کو بعد میں بنایا گیا۔ اس کے مختلف جواب دیے ہیں مفسرین نے روایات کی روح سے۔ سب سے عام فہم جواب تو تقریباً ہر تفسیر میں لکھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے زمین کو کا پہلے اللہ نے مادہ پہلے بنایا، اور سمجھانے کے لیے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ زمین جیسے آٹے کا پیڑا ہوتا ہے، اس شکل میں، یہ تو میں سمجھانے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں مثال، اس شیپ میں زمین کا اللہ نے مادہ بنایا، اور لکھا ہے کتابوں میں جس جگہ اس وقت بیت اللہ موجود ہے، یہ زمین کو سینٹر ہے اسی لیے اس کو کہتے ہیں ناف زمین کی، وہاں پر اللہ جل شانہ نے اس زمین کا مادہ رکھا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے زمین کا مادہ پہلے بنا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، اللہ نے 7 آسمان برابر بنائے، جو بھی ہے جس کا یہاں بھی ذکر ہے، اور ان آسمان کو بنانے کے بعد یہاں ذکر ہے والارض بعد ذالک دحاہا، زمین کو پھیلایا۔ پھر جیسے آپ پیڑا لے کے اسے روٹی کو پھیلا دیتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو پھیلایا، بچھایا، اور اس کے اندر سارے زمین کے خزانے رکھے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تخلیق کے اعتبار سے زمین پہلے ہے، اور اس کے بعد اس کا بچھانا اس کے بعد ہے۔ بعض حضرات نے اس کو یوں بھی سمجھایا ہے کہ آسمانوں کو اللہ جل شانہ نے شروع میں جب رکھا تو آسمان دھوئیں کی شکل میں تھے، ثم استوى الی السماء وہی دخان، سورہ دخان میں الفاظ گزرے، اس دھوئیں کی شکل میں تھا آسمان، یعنی اس شیپ میں اس وقت تک اللہ نے نہیں بنایا۔ اس کے بعد پھر زمین کو بچھایا، زمین کی ساری سطح بنائی، پھر آسمان کو 7 برابر کیے۔ اور ایک جواب یہ بھی بڑا عام فہم دیا گیا ہے کہ اس آیت میں کوئی ترتیب نہیں بتائی جا رہی، ترتیب نہیں بتائی جا رہی، اس لیے کہ بعد کا لفظ بعض موقعوں پر مع کے معنی میں بھی آتا ہے، لہذا اس آیت کا مفہوم ہے یہاں کوئی ترتیب نہیں ہے زمانے کی کہ سب سے پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا، بلکہ قدرت کا بیان ہے کہ اللہ جل شانہ نے آسمانوں کو اٹھایا، بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچھایا۔ تو اس میں ترتیب کا ذکر نہیں، واللہ عالم، جو بھی، یعنی یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، دونوں تینوں۔ تو اس آیت میں وہ قدرت کی نشانیاں ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا، رات کو تاریک بنایا، دن کو روشن بنایا، زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ آگے فرما رہے ہیں اس زمین میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا، اور ومرعاہا، اور چارہ بھی نکالا۔ یہ چارہ بھی نکلا، جتنا آپ دیکھتے ہیں سبزہ نکل رہا ہے سارا زمین سے نکل رہا ہے، پانی بھی زمین سے نکل رہا ہے۔ اور پھر والجبال ارساہا، اور اللہ جل شانہ نے پھر پہاڑوں کو بھی زمین کے اندر گاڑ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب زمین کو بنایا اس وقت زمین بہت ڈول رہی تھی، تو اللہ جل شانہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، جیسے یہاں بھی ہے اور ابھی پچھلی سورہ نبا میں بھی آپ نے پڑھا ہے والجبال اوتادا، پہاڑوں کو اللہ نے میخے بنایا، جیسے کیل ٹھوک دیتے ہیں آپ، ہلنے والی چیز۔ اس میں لکھا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے یہ پہاڑوں کو گاڑ دیا اور زمین کی حرکت رک گئی، فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا۔ اس حدیث کے مطابق فرشتوں نے ایک سوال کیا، کہنے لگے اے اللہ، تو نے پہاڑ اتنے زبردست چیز بنائی ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ زمین پہ ٹھوک دیے، زمین کی حرکت رک گئی، کیا اس پہاڑ سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب ہے اس روایت کے روح سے، پہاڑ سے زیادہ سخت چیز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوہا پہاڑ سے زیادہ سخت ہے، وہ پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ فرشتوں نے اگلا سوال کیا کہ اے اللہ، کیا لوہے سے زیادہ کوئی سخت چیز بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا، ہاں، آگ، لوہا آگ میں ڈالو، لوہا آگ کو بھی پگھلا دیتی۔ انہوں نے اگلا سوال کیا کہ اے اللہ، تیری مخلوق میں آگ سے زیادہ کوئی سخت چیز بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی۔
پانی آگ پہ ڈالو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر سوال کیا فرشتوں نے کہ جی پانی سے زیادہ کوئی سخت چیز بھی ہے؟ اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب دیا گیا ہوا۔ یہ ہوا پانی کا بھی رخ موڑ دیتی ہے، پانی کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے پھر پوچھا فرشتے نے، حدیث میں آتا ہے کہ اے اللہ، اب سنیے گا ذرا جواب، اے اللہ اس پانی سے زیادہ طاقت، ہوا سے زیادہ قوت والی چیز بھی کوئی ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا انسان۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے انسان میں سے بھی وہ بندہ مومن جو صدقہ کرتا ہے ایسے خفیہ طریقے پر کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں۔ وہ بندہ مومن کہ مال کی اتنی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے، اسے ضرورت بھی ہے، پھر بھی ضرورت مندوں کو اتنی خاموشی سے وہ دے رہا ہے کہ گویا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ سخت ہے، سب سے زیادہ قابل تعجب بھی وہی شخص ہے۔ تو انسان کو اشرف المخلوقات ایسے تو نہیں کہا گیا، یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات سے اشرف۔ پہلے بھی شاید میں نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ یہ انسان تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ فرشتوں سے تو کمتر ہے لیکن جانوروں سے برتر ہے پیدائش کے اعتبار سے۔ لیکن جب یہ زندگی گزارتا ہے دنیا میں، اعمال کرتا ہے، اچھے ہوں یا برے ہوں جو بھی ہے نعوذ باللہ، اگر اچھے اعمال کرتا ہے اللہ کی توفیق سے تو یہ بڑھتے بڑھتے فرشتوں تک، بلکہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا۔ لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر یہ پستیوں پر گرنے پہ آئے تو قرآن کہتا ہے پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو تخلیق کے اعتبار سے اللہ جل شانہ نے مادہ انسان کے اندر خواہشات کا سب کچھ رکھا ہے، اسی کے آگے بھی مزید ذکر آ رہا ہے کہ وہ کیا کیفیت ہے انسان۔ تو یہ والجبال اوتادا، والجبال ارساہا، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس میں پھر گاڑ دیا۔ اور یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی ہیں، رات کو تاریک بنایا، دن کو یہ بنایا، زمین سے یوں نکالا، آسمانوں کو یوں کیا، پہاڑ ایسے رکھے، کس کے لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپاؤں جانوروں کے فائدے کے لیے۔ یہ چارہ، زمین، سب بھاگ دوڑ انسان جانور یہی کرتے ہیں، تمہارے لیے بتایا۔ لیکن پھر یہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا انسان یہاں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آ جائے گی ایک بہت بڑی آفت۔ طامہ کہتے ہیں وہ چیز جو سب پر چھا جائے، ایسی بڑی مصیبت آئے گی کہ جو سب سے بڑی، سب پر آ جائے گی، چھا جائے گی، اور اس سے مراد قیامت ہے۔ اور قیامت میں بھی نفخہ ثانیہ، کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور وہ بدترین صورت اللہ معاف فرمائے ہوگی کہ آگے اگلی صورت میں آ رہی ہے تفصیل کہ ہر شخص یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، وہ یہ کیفیت ہوگی۔ تو اذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، جب آ جائے گی بہت بڑی چھا جانے والی مصیبت، اس دن پھر کیا ہوگا؟ یتذکر الانسان ما سعی، جو انسان نے کوشش کی، سعی کی ہے، جو اعمال کیے ہوں گے، انسان کو سارے اعمال یاد آ جائیں۔ اور بعض رات نے تو لکھا ہے کہ انسان کی یادداشت بہت تیز ہو جائے گی، ایک ایک چیز، ایک تو یاد بھی آئے گی، ایک اس کے سامنے آ جائے گی لکھی لکھائی، اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا ایک ایک چیز کا۔ اور کیا ہوگا؟ برزت الجحیم لمن یراہ، جحیم کہتے ہیں وہ آگ جو کہ شعلے مارنے والی ہے، بھڑکتی ہوئی، جہنم کو کہا جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم برزت، ظاہر کر دی جائے گی ہر اس شخص کے لیے، یرا، جو دیکھنے والا ہو، ہر وہ شخص جو دیکھ رہا ہے وہ اس جہنم کو دیکھے گا۔ اب اس کے بعد پھر انسانوں کے دو طبقات کا ذکر ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ شخص جس نے سرکشی اختیار کی، دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک سرکشی اختیار کی، نافرمانی، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو وہ ترجیح دیتا رہا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ الامان والحفیظ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جحیم اور جہنم ایسے شخص کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں بھی دو ہی صفات ہیں، گویا دو صفتیں جہنمیہ کیوں ہوئیں، اور دو صفات اور کیفیات اچھی اہل جنت کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کے مقابلے میں وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا،
یعنی اسے احساس ہوا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میں نے کل کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، میں لوگوں سے چھپ کے کر رہا ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا، لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں، مطمئن کر لوں گا، شاید جان بھی چھٹ جائے، لیکن اللہ کے حضور تو جان نہیں چھڑا سکوں گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، ایسا جو شخص ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ اور اگر آپ غور کریں، صفات تو دو بیان ہوئی ہیں اہل جنت کی، وہ دو اصل میں ایک ہی ہے۔ خواہشات نفسانی خواہشات سے بھی وہی شخص بچتا ہے جو اللہ جل شانہ کا خوف جس کے دل میں ہو۔ خوف خدا وہ بنیادی چیز ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائی سے روکتی ہے۔ اور یہ جو خواہشات ہیں، اس میں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہے بری چیزوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے، انسان سے ہی خطائیں ہوتی ہیں، حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو یقیناً ہے، لیکن بعض اوقات شیطان تو کہ بدترین دشمن ہے، انسان نیکی کرتا نیکی ہے، نیک کام کرتا ہے، لیکن نیک کام کرنے میں بھی اگر دل میں ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے کہ یہ تو نیک کام ہے، بڑے نیک کام کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ڈنڈورا پیٹتا ہے، اور ایک کے سامنے جا کے اس نیکی کو بتلاتا ہے، اعلان کرتا ہے، تو یہ اگر کیفیت ہو، یہ بھی بنا النفس عن الہویٰ، یہ بھی خواہشات نفس ہیں، تکبر دل میں آ جائے، ریاکاری آ جائے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انتہائی بدترین صورت ہے، اس لیے کہ اس کو تو انسان برائی سمجھتا بھی نہیں ہے، لہذا اس سے بھی جو شخص اپنے آپ کو بچاتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آمین۔ تو جنت ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ اب آخر میں پھر وہ کفار مکہ کی طرف وہ الفاظ گویا ایک طرح سے روئے سخن لوٹ رہا ہے، یسألونک عن الساعہ، کئی دفعہ یہ الفاظ گزر چکے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب قائم ہوگی؟ پہلے بھی میں بات عرض کر چکا ہوں، وہ کوئی سوال کے طور پر نہیں ہے کہ انہیں کوئی اشکال ہے، کوئی عقلی طور پر انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ساری چیز ہے صرف مذاق کے طور پر، تمسخر کے طور پر، کہ جی کب آئے گی، ہنسی مذاق ٹھٹھا یوں کر رہے۔ تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ وہ قیامت آخر کب قائم آئے گی، کب قائم ہوگی؟ کیا کہا آگے؟ فیم انت من ذکرہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کے ذکر سے کیا، اس کے ذکر سے آپ کا کیا کام؟ اگر وہ پوچھ رہے ہیں الی ربک منتہاہا، انہیں بتلا دیجئے آپ کے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور بعض رات نے اس کو یوں سمجھایا ہے، ہم کہتے ہیں نا انتہا، کسی چیز کا اینڈ، منتہا، سدرۃ المنتہا بھی وہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا جائے وہ اوپر بھیجے گا کہ جی میں نہیں جانتا، اس سے پوچھو۔ وہ حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہے، حدیث کی ہر کتاب میں ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراس کویسچن کیے تھے، سوالات پوچھے سے، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، چوتھا سوال کیا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے نا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں اس قیامت کے بارے میں تم سے زیادہ، جبرائیل علیہ السلام زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس کا مفہوم لکھا ہے کہ ہر ایک اوپر بھیجتا ہے کہ وہ زیادہ جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، یہاں تک کہ اینڈ کہاں ہوگا، انتہا کہاں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ مطلب ہے الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے، کہ اصل میں اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا وقت کب ہوگا۔ البتہ بعض احادیث کے اندر ہے کہ وہ جمعے کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، اور بعض روایت میں 10 محرم کا ذکر بھی ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کسی صحیح روایت میں نہیں ہے، یہ روایت بہت ضعیف ہے۔ صحیح روایت میں یہ ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، لیکن کون سا جمعہ، کس سال کا، کس سن کا، کس صدی کا، اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کی طرف ہی ہے اس کی انتہا، اس سوال کی کہ جی قیامت کب قائم ہوگی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا، اس شخص کو جو اس سے ڈرے۔ آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، ڈرا دینا۔ کأنہم یوم یرونہا، اور قیامت کے بارے میں سوال تو بڑا پوچھ رہے ہو، لیکن جب اس کو دیکھیں گے نا قیامت کو، کأنہم، گویا یوں محسوس کریں گے، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک صبح یا ایک شام، ایک شام کا پہر، ایک صبح کا پہر، یوں ہی محسوس ہوگا۔ اور اس کا مشاہدہ ہر شخص
ہر روز کرتا ہے۔ نوم کو بھی اخو الموت کہا جاتا ہے کہ نیند بھی موت کا بھائی ہے ایک طرح سے۔ تو ہر شخص رات کو جب سوتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد وہی 7-8 گھنٹے انسان گزارتا ہے، الحمدللہ صحت مند آدمی۔ صبح اٹھ کے احساس ہی نہیں ہوتا کہ جی 6 گھنٹے گزر گئے، 7 گھنٹے گزر گئے۔ ویسے 7 گھنٹے گزارنا دن میں کام کے اندر اور نیند کے اندر بہت فرق ہے۔ تو یوں ہی محسوس ہوگا کہ جیسے ایک گھڑی ایک صبح یا ایک شام وہاں ٹھہرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غفلت سے بیدار کرے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانتم اشد خلقا ام السماء، کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش کے اعتبار سے یا آسمان؟ یقیناً آسمان ہے، بناہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنا دیا۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اس کی چھت کو، پھر اس کو درست کیا۔ واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اور اللہ تعالیٰ نے تاریک بنایا اس کی رات کو اور روشن بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نکالا اس کے دن کو روشن بنایا۔ والارض بعد ذلک دحاہا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا، بچھا دیا۔ اخرج منہا، نکالا اس زمین سے، ماءہا، اس کا پانی، ومرعاہا، اور اس کا چارہ، والجبال ارساہا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے فائدے کے لیے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آ جائے گی بہت بڑی چھا جانے والی آفت، جب وہ آ جائے گی یعنی قیامت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کرے گا ہر انسان ہر اس چیز کو ما سعی جو اس نے کوشش کی، صحیح کی۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر اس شخص کے لیے جو دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے۔ فاما من طغی، بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأوی، بے شک جہنم ہی ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، باقی وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکا، فإن الجنة هي المأوى، بس بے شک جنت ہی ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب وہ قیامت قائم ہوگی۔ فيما أنت من ذكراها، آپ کو اس کے ذکر سے کیا غرض ہے۔ الى ربک منتہاہا، آپ کے رب کے پاس ہی ہے اس کی انتہا، اس کا صحیح وقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا، اس شخص کو جو اس سے ڈرے۔ کأنہم یوم یرونہا، یوم یرونہا، جس دن وہ قیامت کو دیکھیں گے، کأنہم، گویا کہ یوں ہی محسوس ہوگا، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دینے کی۔ اللہم جی بتلایا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دے۔ افضل صاحب ابھی بتلا رہے تھے، بلوچ صاحب نے کہا ہے کہ ان کی بھابھی کا انتقال ہو گیا کل، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائیں، بیماروں کے لیے بھی صحت کی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی عافیت والا معاملہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے تو بیٹھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں تو جانتا ہے، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی بیماریوں سے، آزمائش و آفات سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ جو لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں، افضل بھائی کی ہمشیرہ جو اس جہاں سے رخصت ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما۔ یقیناً یہ دنیا فانی ہے، ہم سب نے جانا ہے، یا اللہ ہمیں بھی فکر آخرت نصیب فرما۔ ہم سب کو ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما، ایمان پر استقامت ہم سب کو نصیب فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا بھی خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔